السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملات نہ ہو گر درست انسان کے، معاملات نہ ہو گر درست انسان کے، تو جانور سے بدتر ہے آدمی کی حیات۔ ہیلو دوستو، آئی ایم فرمان۔ آج ہم مفتی سلمان اجہری، انجینئر علی مرزا، مولانا جرجیس ان کا بیان سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون صحیح ہے۔ تینوں نے اپنی اپنی بات کہی ہے اور یہ ویڈیو الحق 8 مہناج ای سے لی گئی ہے۔ اگر آپ کو اوریجنل ویڈیو دیکھنی ہو تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہاں سے دیکھ لینا۔ چلو لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جب کبھی، یہ حدیث میں ہے، جب کبھی میرا امتی مجھے سلام بھیجتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں قیامت تک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مومنین جو سلام کریں گے وہ حضور اس کا جواب دے رہے ہوں گے۔ آج بھی تم سلام کرو گے تو جواب دے رہے ہیں۔ اب جواب دینے والے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ سلام کس کو کریں گے آپ؟ سلام کس کو کریں؟ اندھا دھن سلام کریں گے آپ؟ ہمارے سامنے جو ہے اسے سلام کرتے ہیں اور جواب بھی سننے والا دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں میں اپنے ہر امتی کا جواب دیتا ہوں۔ یہ روایت ہے لیکن بڑی کمزور ہے، اس میں آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ اور ایک یہ جو روایت ہے اس میں تو مروان السدی جو ہے وہ کذاب راوی ہے۔ یہ حدیث لیتے ہیں سنن کبریٰ البیہقی سے اور حیات الانبیاء فی قبورہم سے، حالانکہ امام بیہقی نے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ایک جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک پہ خود سلام سنتے ہیں، تو یہ روایت کے ساتھ ہی لکھا ہوا جھوٹی ہے۔ اور آپ کو اس پہ لطیفہ سنا دوں، میں نے حیات النبی پہ مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروایا، اس میں نے لطیفہ سنایا ہے۔ عباس رضوی صاحب انٹرنیشنل لیول کے محدث ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں، تقریباً کوئی 400-500 صفحوں پہ۔ وہ حیات الانبیاء فی قبورہم امام بیہقی کی کتاب کی شرح لکھی ہے، حالانکہ امام بیہقی کی کتاب میں صرف 21 حدیثیں ہیں، وہ اتنی سی کتاب چاہیے، وہ اس کی شرح 500 صفحوں میں لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے دیوبندیوں کو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری قبر پہ پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ عباس رضوی نے خود لکھا ہے کہ ضعیف ہے۔ صحیح روایت ہم آپ کو بخاری سے بتاتے ہیں 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر میں، کہ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک، بے شک ہم حضور کا توسل کرتے تھے اللہ تیری طرف، ان کی دعا کروایا کرتے تھے۔ اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو دعا کے لیے لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش نازل ہو جاتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا ادب و احترام مدینے والوں نے بھی کیا تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جسے مدینے والوں کی خوش قسمتی ملی وہ میرے آقا کی میلاد منائے گا اور مدینے والوں میں اس کا حشر بھی ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی عادت کو اپنائے گا دنیا میں قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے وہابیو، تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور چیز چلیے، ہمارے صاحب بولے تھے یہاں کے جنم دن مناؤ رسول کا، دلیل کیا دی؟ جشن مناؤ، ابلیس نے نہیں منایا۔ ارے ہمارا جرم کیا ہے؟ ہاں ہم آپ سے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ جنم دن اگر منایا گیا ہے یا جائز ہے تو کسی ایک صحابی کی دلیل دے تو منانا شروع کر دیں گے۔ ہم تو بڑے پیار سے ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ نہیں کر گئے، جب نبی اکرم کی روح اعلی علیین کے اندر داخل کر دی گئی اور اعلی علیین کے اندر بھی دارالکرامہ کے اندر داخل کر دی گئی، جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے۔ اسی وقت دفن ہونے سے پہلے 2 سال ان کی خلافت رہی۔ بس ایک دلیل دے دو، 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا اور 12 تاریخ اس کی 2 بار آئی۔ مجھے صرف ایک دلیل دے دو، ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے گھر میں روشنی
की हो, कभी अपनी मस्जिदों में हरी झंडियां लगाई हो, कभी जश्न मनाया हो, चिरागा किया हो, या फिर ये बताओ कि अबू बकर सिद्दीक को मोहब्बत नहीं थी? दोनों में से एक बात कर दो बस। अबू बकर को मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी तो जलूस क्यों नहीं निकाला? अगर थी तो जश्न क्यों नहीं मनाया? बस दलील ही तो मांग रहा हूं, तुम दलील दे दो, हम कल मनाना शुरू कर देंगे। कहते इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का जमाना आया, उन्होंने 10 साल खिलाफत की। 10 साल तक खिलाफत की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने 10 साल में 10 मरतबा 12 तारीख आई रबीउल अव्वल की, 12 तारीख आई, 10 साल 12 रबीउल अव्वल आई, लेकिन कभी हजरत उमर जिन्होंने अपनी एक बेटी दी हो अल्लाह के रसूल को निकाह में हफ्सा, लेकिन कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो? तुम दलील दे दो। नबी को छोड़ो, हम तो तेरे बाप का भी जश्न मना लेंगे, दलील तो दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा भी कर दे। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।